لندن اور برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس نے فالج کا علاج کرنے کے لیے ایک جدید لیکن قدر آسان آپریشن کی منظوری دے دی ہے، جس کی سہولت جلد ہی تمام برطانوی ہسپتالوں میں دستیاب ہوگی۔ فالج عام طور پر دماغ تک پہنچنے والی خون کی نالیوں میں خون کے لوتھڑے جم جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں دماغ کو خون اور آکسیجن کی فراہمی بہت کم رہ جاتی ہے اور متاثرہ شخص حرکت کرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی طرح خون کے یہ لوتھڑے نکال دیے جائیں اور دماغ کو خون کی فراہمی بحال کر دی جائے تو فالج کا مریض چند روز میں مکمل صحت یاب ہو سکتا ہے اور اپنے روزمرہ معمولات دوبارہ سے بحال کر سکتا ہے۔ البتہ ماضی میں ایسا کوئی بھی آپریشن بہت خطرناک تصور کیا جاتا تھا، جس میں مریض کی موت کا امکان بہت زیادہ ہوتا تھا۔ فالج کا یہ آپریشن، جسے میکینیکل تھرومبیکٹومی کہا جاتا ہے، 2010 سے لندن کے سینٹ جارج ہسپتال میں محدود طور پر کیا جا رہا ہے، جس میں مریض کے نچلے دھڑ میں شگاف کر کے شریان میں ایک باریک تار داخل کر دی جاتی ہے، جسے آہستہ آہستہ اوپر بڑھایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دماغ میں اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے جہاں خون کا لوتھڑا جمع ہوتا ہے۔ تار کی باریک نوک اس لوتھڑے میں پیوست ہو کر پہلے اسے ہلا دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دے اور پھر اس کے گرد لپٹی ہوئی ایک جالی پھیلا دیتی ہے اور خون کا لوتھڑا اس کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ اس کے بعد بڑی آہستگی سے یہ تار واپس کھینچ جاتی ہے، جس کے ساتھ جالی میں بند وہ لوتھڑا بھی کھینچا چلا آتا ہے۔ اس طریقے پر خون کا لوتھڑا جسم سے باہر نکل کر چند دن بعد مریض ایک بار پھر اپنے ہاتھوں پیروں کو حرکت دینے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس تکنیک کی افادیت دیکھتے ہوئے برطانیہ کے نیشنل ہیلتھ سروس نے اسے بڑے پیمانے پر استعمال کرنے اور زیادہ ہسپتالوں میں متعارف کروانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اس طرح میکینیکل تھرومبیکٹومی کی تدبیر جلد ہی پورے برطانیہ میں فالج کا علاج کرانے میں رائج کر دی جائے گی اور اندازہ ہے کہ آئندہ 4 سال تک اس سے سالانہ 8,000 سے زیادہ آپریشن کیے جا رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تو برطانیہ کی ریسرچ ہے جو کہ ایک ڈیولپڈ ملک ہے، لیکن اگر آپ تھرڈ ورلڈ میں رہتے ہیں یا غریب ملک میں رہتے ہیں تو آپ کس طرح فالج سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مرغن غذائیں بالکل نہ کھائیں، کیونکہ یہ چربی جو کہ آپ اپنے کھانے کے ذریعے اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں یہ آپ کے خون میں جم جاتی ہے، اور جب یہ دل کے آس پاس ہو تو اس سے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت باریک شریانیں ہوتی ہیں دل کی، اور دماغ کی بھی باریک ہوتی ہیں۔ تو دل کے ساتھ چپک جانے سے ہارٹ اٹیک، اور جب وہ دماغ کے ساتھ میں چپک جاتی ہیں تو اس سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے، تو جس سے انسان کی اکثر منہ ٹیڑھا رہ جاتا ہے اور پھر اپنے جسم کے حصوں کو حرکت نہیں دے سکتے ہیں، اور کبھی کبھی تو دماغی توازن بھی بگڑ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ چکنائی ویسے بھی آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے، لیکن اس سے بعض اوقات آپ کے ڈیلی روٹین میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے اس مریض میں، اور پھر وہ بات بات پر جھگڑنے لگتا ہے، اور بالآخر اس سے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ ہارٹ اٹیک یا فالج جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر آخر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چکنائی والی چیزوں سے بالکل پرہیز کریں، اور ویجیٹیبل فیٹ سے تو بالکل ہی پرہیز کریں۔ ایک ملک فیٹ ہوتا ہے اور ایک ویجیٹیبل فیٹ ہوتا ہے۔ ملک فیٹ وہ یہ جو آپ کو بالائی سے ملتا ہے، وہ پھر بھی انسانی جسم اس کو پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں درجہ حرارت ہیٹ کی وجہ سے وہ پگھل سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 45 سال سے اوپر بھی بالائی کھاتے رہیں، لیکن پھر بھی اس میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ پگھل سکتی ہے، جبکہ ویجیٹیبل فیٹ پگھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایکسرسائز
کرنی پڑتی ہے اور آپ کا میٹابولزم بہت تیز ہونا چاہیے اس کے لیے، اس ویجیٹیبل فیٹ کو پگھلانے کے لیے۔ تو ویجیٹیبل فیٹ سے اس سے مراد یہ ہے کہ جو بناسپتی گھی ہے یہ آپ بالکل استعمال نہ کریں، اس کی جگہ کوکنگ آئل، اور بہترین طریقہ ہے کہ آپ پانی سے اپنے پکوان بنایا کریں۔ یہ ایک روٹین ڈالیں، کیونکہ تیل سے یا گھی سے آپ کو تھوڑا سا ہی ذائقہ ملتا ہے، باقی سارا آپ کے مسالوں سے اور آٹے سے اور یہ جو نیچرل اس کی غذائیت ہوتی ہے وہ آپ کو ویسے مل جاتی ہے، تیل سے بہت کم ذائقہ ملتا ہے، اور لیکن نقصان اس کا بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کو استعمال نہ کریں، اور اس کی جگہ آپ پانی کو استعمال کریں۔ اور پھر جب اگر خدا نخواستہ آپ کو اس طرح کی پرابلم آ گئی ہے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کو روزانہ سنا کریں، جو مریض ہے اس کے کان کے پاس لگائیں اور اس کو گھماتے رہیں، یعنی اس کے جسم پر اس کو پھیرتے رہیں تاکہ وہ فریکوینسی جا کر اس خون کے لوتڑے کو پگھلانے کے کام آئے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے فالج کے علاج کا، آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور سب تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ تمام مریض اس سے صحت یاب ہوں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔